بے نمازی کے بارے میں فرمایا اس کا رنگ، چہرے کا رنگ کالا کر دیا جائے گا، ذلیل کر کے مارا جائے گا، بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے، اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی، بے نمازی کو اوندا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور بے نمازی کا حشر فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اور بے نمازی کھڑا کہاں ہوگا؟ جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے۔ بے نمازی قیامت کے دن اللہ حکم فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں مننی آج ہی سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں ہوگا بھائی، کمرے یوں اکڑ جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے انہیں رسوا کیا جائے گا۔ یار ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا مجھے پاک کیجیے، اپنے گناہوں کا اظہار کیا کہ مجھے میرے گناہ نے جو ہے وہ بے قرار کر دیا، 3 گناہ، اور اس کا اظہار کیا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر دیار غیر چلا گیا، اس دورانیہ نفس پہ کنٹرول نہ کر سکی تو مجھ سے زنا ہو گیا، تو میں حاملہ ہوئی، بچہ ہوا تو میں نے غیرت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اور کہا کہ میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا تو میں نے اس بچے کو اس مرتبان میں پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی۔ سنیے گا، حضور نے 3 گناہوں کی سزا بیان کی، فرمایا تو نے زنا کا ارتکاب کیا، شادی شدہ ہے، تجھے رجم کیا جائے گا، تو نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، تجھے قتل کیا جائے گا، تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کی اللہ سے معافی چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو، شاید کہ تیری نماز، ہم دیکھ لیں ہماری کتنی قضا ہوتی ہے۔ سری سکتی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوران تدفین آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، سارا شہر افسوس کے لیے آیا تو آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، آپ فرماتے پتر چلا گیا، سارے شہر نے افسوس کیا، نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا۔ کبھی ہمیں خیال آیا کہ بھائی کہ ہماری نماز چلی گئی ہے تو یار کتنا بڑا ہمارے ہاتھ سے یہ خزانہ چلا گیا، قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا بھائی، ہم اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو ٹائم نہیں لگے گا، ہم 2 منٹ میں حساب کر کے بتا سکتے ہیں۔ میں نے 40 سال میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے 50 سال میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں، چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، پڑھی کتنی ہیں۔ یہ انگلیوں کے پورے ہیں بھائی جان 30، ہم یہاں سے گننا شروع کریں نا ایسے ایسے ایسے، شاید کہ یہاں آ کر کے ختم ہی ہو جائے کہ ہم نے زندگی میں پڑھی کتنی۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف جمعہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس فجر کی نماز ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک عید کی نماز ہے۔ اچھا جو عید والے دن آتا ہے نا، سال بعد اللہ کے گھر میں آیا، سال تک اللہ کی نعمتیں کھانے والا، اس کی زمین پہ چلنے والا اور نافرمانیاں کرنے والا، سال بعد اللہ کے گھر میں آیا ہے تو شرم تو آنی چاہیے تھی نا، پانی پانی ہونا چاہیے تھا نا، کہ میں سال اللہ کے گھر میں نہیں آیا، اللہ مجھے 5 وقت بلاتا رہا، اس نے مجھے سجدے کی دعوت دی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجتی رہی، اور میں پورا سال اللہ کے گھر میں نہیں آیا، آ کے مصلی پہ آ کے سجدے میں سر رکھ کے جی بھر کے روتا اور اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معذرت چاہتا کہ یا اللہ آج وعدہ کر کے تیرے گھر سے جاؤں گا، میں 5 وقت تجھے یہاں حاضر ہوں گا، تیرے حضور سجدہ کروں گا۔ لیکن انتہائی افسوس طلب کہانی یہ ہے جو سال بعد آیا اور آ کر کے اسے شرم اور ندامت نہیں ہوئی، بلکہ آ کے فخر سے لوگوں کو کہتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور حالانکہ خوش ہونا چاہیے یار، ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا، نماز کا عادی بننے لگا ہے، اس کو آنے والے کو نصیحت کی جاتی کہ یار زندگی تھوڑی سی ہے، دوبارہ آنا کوئی نہیں، چل یار ہون آیا کر، سال بعد آگے ہون روزانہ آیا کرو یار، 5 وقت آیا کرو۔ لیکن ہم نے بھی اس کا مذاق اڑایا اور اس کو بھی خیال نہیں آیا، وہ جو سال بعد آیا تو کسی نے کہا کہ آج کدھر آئے جناب، تو وہ بھی از راہ تمسخر کہہ دیتا ہے کہ کافر ہو کے تو نہیں مرنا، تو اس لیے سال میں ایک دفعہ تو ہم مسجد میں آتے ہیں۔ یہ ہیں ہماری نمازیں، یہ ہے ہمارا حساب کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ حضور نے امت کے لیے 5 نمازیں تحفہ لائے اور ہم نے اس تحفے کی قدر کیا کی۔ گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں، 8 افراد ہوتے ہیں، نماز تو سب پہ فرض ہوتی ہے، لیکن مسجد میں ہمیں وہی پرانے 5 7 10 بوڑھے نظر آتے ہیں۔
کچھ لوگوں نے گھر اس لیے فروخت کر دیے کہ 5 وقت ہمارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، شور سنائی دیا جاتا ہے، گھر بدل لیا۔ جس کو اللہ کے گھر کی ہمسائیگی ملی اس کے لیے یہ کام اعزاز ہے، لیکن وہ گھر بیچ کر کے اس لیے گیا، باقاعدہ مولوی سے جھگڑا کیا کہ مولوی صاحب اسپیکراں دے رخ دوسرے پاسے کرو۔ صبح فجر کے لیے جب اذان ہوتی ہے ہمارے بچے جو ہے نا وہ اٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جی ایسا ہوتا ہے بابا جی، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ او بھائی جان، اللہ کے رسول ہمارے لیے نماز لائے۔ آج کی اس بزم میں درس قرآن میں میں اور آپ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ غوث اعظم فرماتے دنیا میں نظر دوڑاؤ، تمہیں بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان اور بچے زیادہ نظر آئیں گے۔ بھائی جان یہ جو امید ہم لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ بڑھاپا آئے گا پھر اسی جانیے یا اللہ دا گھر جانے، بھائی جان اپنے سید نگر میں ذرا نظر دوڑاؤ، بلکہ اس مجلس میں ہی نظر دوڑا کے دیکھ لو، تمہیں بوڑھے لوگ تھوڑے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھ لیجیے ہم انگلیوں کے پوروں پہ 2 4 5 بیٹھے ہوئے بزرگ، باقی سارے بچے اور جوان ہیں۔ بھائی جان بڑھاپے کو کم لوگ پہنچتے ہیں، مرنے والوں کی ریشو تعداد جو ہے وہ یا تو بچپن میں یا پھر ان فوان شباب میں ہی جو ہے وہ دبوچ لیا جاتا ہے، موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ کندھے گواہ نہیں یار، ان کندھوں پہ آپ نے میں نے کتنے کڑیل جوانوں کو قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کے آئے ہیں، ان جوانوں کو جو اپنے بدن پر مٹی چٹکی بار مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج من مٹی کے نیچے ہیں۔ اس امید پہ زندگی گزار دی کہ یار بوڑھے ہوں گے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، پیشانی میں سجدے آئیں گے، اور یار ہمیں پتہ ہے ہم نے بڑھاپے تک زندہ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، عرض کیا حضور سامنے پانی تھا، فرمایا کیا خبر کہ پانی تک پہنچا بھی جائے گی جائے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، پتر توبہ بے تاخیر مت کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ہم بڑھاپے میں مسجد میں جائیں گے، مسجد کی رونق بنیں گے، اذان پڑھیں گے، صفائی ستھرائی کریں گے، لیٹرینیں صاف کریں گے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر ہم باجماعت نماز پڑھیں گے۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں بھائی، ہم وعدہ کریں یار آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔